اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، بارگاہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب سے مغیث الحسن نجفی حاضر خدمت ہوں۔ آج ایک اہم ترین ٹاپک لے کے حاضر خدمت ہوا ہوں، جس کو متع کہتے ہیں یا زواج مؤقت کہتے ہیں، یعنی کہ محدود وقت کے لیے شادی کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں کہ آل محمد کے چاہنے والوں کو تنگ کیا جاتا ہے، ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، غلط اعتراضات۔ تو یہاں پہلی بات یہ کہتا چلوں کہ جو بھی دین ہم نے لیا ہے یا محمد و آل محمد سے لیا ہے یا قرآن سے لیا ہے، قرآن اور اہل بیت سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں لی ہم نے۔ اور یہی رسول کا فرمان ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و اہل بیت، اور انہی سے ہم نے سب کچھ لیا ہے۔ تو جو ہم پر اعتراض کرتا ہے وہ اہل بیت پر اور قرآن پر اعتراض کرتا ہے۔ تو اہل بیت کے چاہنے والوں کو دو دشمنوں کا سامنا ہے۔ ایک وہ ہیں جو ڈائریکٹ اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور ایک وہ دشمن ہے جو ہمارے درمیان بھی آ چکا ہے، جو ہمیں لڑانا چاہتا ہے، حتیٰ کہ مولا امیر کائنات پہ ہمیں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو پھر مومنین سے یعنی بہت افسردہ لہجے میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، اہل بیت کا واسطہ ہے، آپس میں اتحاد رکھیں، اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، تاکہ ہم ہر قسم کے دشمن سے کو فیس کرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ تو ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے نام پہ لڑیں نہیں، اہل بیت کے نام پہ متحد ہوں۔ تو آج ہم ذکر کریں گے کہ متع کیا ہے اور متع کے احکامات کیا ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ نساء کی، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ متع کے بارے میں آیت آئی ہے سورۃ نساء آیت نمبر 24۔ جو بھی انسان تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تحقیق کی دعوت دیتے ہیں ہر شخص کو، اعتراض نہ کریں، تحقیق کریں۔ قرآن کی آیت یہ ہے کہ جب آپ یعنی رسول کریم نے بھی اصحاب کو کہا کہ آپ نکاح دائمی نہیں کر سکتے، آپ کی مجبوری ہے، تو آپ مؤقتاً کسی کے ساتھ نکاح کریں اور ان کو حق مہر دیں، ان کی اجرت دیں۔ تو یہ ہے نکاح متع کے بارے میں آیت۔ اس طرح امیر کائنات علی ابن ابی طالب نے فرمایا، کاش وہ شخص جرأت نہ کرتا متع ختم کرنے کی، تو آنے والی نسلوں تک کبھی بھی زنا نہ پھیلتا، زنا کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ تو آج کل کا دور تو ویسے بھی فحاشی میں بہت آگے چلا گیا ہے، نیٹ کا دور ہے، بہت مصیبتیں پھیل گئی ہیں۔ تو آج تو زنا عام ہو چکا ہے۔ اگر امیر کائنات کے فرمان پر اور اہل بیت کے فرمان پر عمل کیا جاتا اور قرآن کو دیکھا جاتا، قرآن کی واضح ترین آیت ہے، تو آج زنا نہ ہوتا۔ متع زنا نہیں ہے، متع میں عدت ہے، عدت گزارنی ہوتی ہے خاتون کو۔ باقی نکاح کی شرائط ہے متع میں، ایک چھوٹا نکاح ہے لیکن شرائط اس میں وہی ہیں۔ صیغہ بھی پڑھا جاتا ہے، حق مہر بھی دیا جاتا ہے، عدت بھی گزاری جاتی ہے۔ جو غلط اعتراض کرتے ہیں کہ ایک خاتون مختلف مردوں سے متع ایک ٹائم کرتی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے۔ آیت قرآنی ہے، امیر کائنات کا فرمان ہے، متع باعث ثواب ہے، نکاح کی طرح ہے، مدت معین کریں، حق مہر دیں اور عدت بھی ہے۔ یہ نکاح کی طرح ہے۔ جس طرح نکاح ایک خاتون کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے والد کی اجازت ہوتی ہے، اگر وہ پہلے سے شادی شدہ نہیں ہے، دادا کی اجازت ضروری ہوتی ہے، متع میں بھی والد اور دادا کی اجازت ضروری ہے۔ اور ایک خاتون کے ساتھ یعنی ایک خاتون ایک وقت میں ایک مرد کے ساتھ متع کر سکتی ہے، دوسرے کے ساتھ اگر کرنا چاہتی ہے تو اس سے پیریڈ ختم ہوگا اس کا، جو مدت معین کی گئی ہے، اس کے بعد عدت گزارے گی، پھر کسی اور کے ساتھ متع میں جائے گی۔ حق مہر بھی دینا ہے، اس میں حق مہر بھی معین کرنا ہے، چاہے وہ چند پیسے ہوں، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی نان و نفقہ کہہ دیں، کوئی بھی شرط رکھ سکتے ہیں۔ غیر شادی شدہ لڑکی کے والد کی اجازت ضروری ہے دوسرے نکاح کی طرح۔ ہاں، اگر طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے تو اس کے ساتھ آپ ڈائریکٹ متع کر سکتے ہیں بغیر والد یا دادا کی اجازت کے، یا والد دادا فوت ہو چکے ہیں تو پھر بھی اس کے ساتھ۔ یہ نکاح کی شرائط ہیں، جس طرح نکاح میں ہے، یہ متع میں بھی وہی شرائط ہیں۔ کس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ اسی خاتون کے ساتھ متع ہو سکتا ہے۔ یہ نعوذ باللہ من ذالک غلط الزامات ہیں کہ یہ جو ہے نا ایک خاتون مختلف مردوں کے ساتھ متع کرتی رہتی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ زنا ہے، یہ زنا ہے، متع نہیں ہے یہ کہ ایک خاتون مختلف مردوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں متع کرتی رہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو نکاح کا کنسیپٹ، ہمارے ہاں تو طلاق کا کنسیپٹ بہت واضح ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم 3 طلاقیں ایک ہی دفعہ دے دیں اور وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ فقہ جعفریہ میں طلاق کا کنسیپٹ بھی بہت مشکل ہے، پروسیس ہے طلاق کا۔ عدالت سے جا کے طلاق لے لے خاتون، طلاق ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے،
یہ ہم دعوت دے رہے ہیں فکر کی کہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اعتراض کرنے کی بجائے تھوڑا سا اسٹڈی کریں کہ کن اصحاب نے متع کیا، کن لوگوں نے متع کیا، عبداللہ بن زبیر نے کس کے ساتھ متع کیا۔ یہ ہم فکر دے رہے ہیں، ایک سوچ دے رہے ہیں کہ متع ختم نہیں ہوا، آیت بھی موجود ہے، روایات بھی موجود ہیں، حدیثیں بھی موجود ہیں، یہ ایک نکاح کی طرح ہے۔ اس میں سیغہ پڑھا جاتا ہے، یعنی طے کریں گے، جو لڑکا لڑکی متع کر رہے ہیں اس میں طے کریں گے، حق مہر معین کریں گے اور اپنا پیریڈ معین کریں گے، 1 دن، مہینہ، سال، 2 سال پیریڈ معین کر کے، حق مہر معین کر کے پھر سیغہ پڑھیں گے۔ لڑکی سیغہ پڑھے گی اتزوج معک بمہر المعلوم، مرد کہے گا قبلت، یا مرد کہے گا اتزوج معک بمہر المعلوم یا اتزوجک بمہر المعلوم، لڑکی کہے گی قبلت۔ تو یہ سیغہ ہوتا ہے، نکاح بھی اسی طرح ہوتا ہے، متع بھی اسی طرح ہوتا ہے، سیغہ ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے اور وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور ان میں گواہوں کی شرط نہیں ہے۔ اور اس میں یہ شرط ضرور طے کریں گے کہ ان کی لیمٹس کتنی ہے قریب آنے کی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ متع کیا ہے تو وہ مباشرت بھی کریں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ضروری نہیں ہے۔ کلیگ ہیں، ایک آفس میں، ایک ہاسٹل میں اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، یونیورسٹی ہے، کالج ہے، چاہے جائے کہ وہ گناہ گار ہوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے یا ایک دوسرے کے ساتھ رومانس گفتگو کر کے، رومانوی گفتگو کر کے، تو ان کے لیے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے کہ اگر مثلا لڑکی کنواری ہے تو والد کی اجازت ضروری ہے، نہیں تو مثلا کہ بیوہ ہے، طلاق یافتہ ہے، آزاد ہے، یعنی اپنے امور میں وہ خود مختار ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بغیر کسی والد کی اجازت کے، والد یا دادا کی اجازت کے وہ متع کر سکتی ہے۔ یہ نکاح کی شرائط ہے، نکاح میں بھی اسی طرح ہے، یعنی نکاح وہ لڑکی کر سکتی ہے جس کا باپ دادا نہیں ہے، یا وہ طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے تو اپنی مرضی سے کر سکتی ہے، اسی طرح متع بھی، یعنی جو شرائط نکاح کی ہیں وہی شرائط متع کی ہیں لڑکی کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک لڑکی ایک ہی وقت میں مختلف مردوں سے متع کرتی رہے، ایسی بات غلط ہے اور یہ غلط الزام ہے۔ مرد کے لیے کیا ہے، ایک سے زیادہ متع کر سکتے ہیں، جس طرح شادی میں کہ 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا، لیکن متع زیادہ خواتین سے کیا جا سکتا ہے، اور ایک ہی وقت میں مختلف خواتین سے، زیادہ خواتین سے متع کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اسی خاتون کے ساتھ متع دوبارہ کرنا چاہتا ہے، پیریڈ ختم ہو گیا یا پیریڈ معاف کر دیا ہے، تو عدت کے دوران بھی اسی خاتون، کیونکہ اس کی بیوی تھی اور اسی کی عدت میں تھی، تو اس کے دوران دوبارہ وہ اس کے ساتھ سیغہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ تھے متع کے احکام۔ متع میں 2-3 کنسیپٹ بہت ضروری ہیں، ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ثابت ہے شریعت میں، یہ ختم نہیں ہوا، آج بھی باقی ہے، متع کیا جا سکتا ہے۔ لڑکی کی وہی شرائط ہیں جو کہ نکاح میں ہیں، والد کی اجازت ضروری ہے، اور اس کے بعد وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور وہی خاتون ایک مرد کے علاوہ دوسرے مردوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں متع نہیں کر سکتی، اور یہ زنا والا کنسیپٹ غلط ہے، یہ بھی نکاح کی طرح ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے یہ دیا ہے ہمیں۔ ہم کیونکہ اہل بیت کو چاہنے والے ہیں، قرآن اور اہل بیت سے ہم نے لیا ہے درس، کسی اور سے نہیں لیا۔ مومنین سے ملتمس ہوں، جو بھی سوالات ہیں یوٹیوب میں کمنٹس کریں، واٹس ایپ میں بہت سوالات آ جاتے ہیں، آج کل تاخیر کا سبب بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں جواب دینے کی، لیکن بہت ضروری مسئلہ ہو تو واٹس ایپ کریں، نہیں تو یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ کمنٹس کریں۔ الحمدللہ۔